اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ صلوات پڑھیں۔ برادران ایمانی، بزرگان قوم و ملت، آج کی ہماری گفتگو اس آیہ کریمہ کے ذیل میں ہے جس میں پروردگار عالم بندگان خدا کو صحیح وضو کا طریقہ بتا رہا ہے۔ نہ کوئی آیت ہے نہ کوئی روایت ہے، بلکہ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان لانے والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، پس اپنے چہرے کو دھلو، اپنے دونوں ہاتھوں کو دھلو کہنیوں سے، فامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اور مسح کرو اپنے سر کا دونوں پیروں کا گٹے تک۔ قرآن مجید کی یہ آیہ کریمہ مکمل طور پر وضو کو واضح کر رہی ہے۔ اس آیہ کریمہ میں چہرہ دھلنے کا حکم ہے، ہاتھ دھلنے کا حکم ہے، سر اور پیروں کے مسح کا حکم ہے، کہیں بھی گلا کاٹنے یا کان کے ارد گرد اپنی انگلیاں پھرانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ تو لہٰذا عزیزان ملت، ہم جو وضو کریں گے وہ قرآنی وضو کریں گے، نہ کہ تاریخی وضو کریں گے۔ تاریخ میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، تاریخ میں کمیاں ہو سکتی ہیں، تاریخ میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے، لیکن قرآن مجید کی آیات میں ترمیم، تحریف، رد و بدل یا چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ قرآن کی زبر تا قیامت زبر رہے گی، قرآن کی زیر تا قیامت زیر رہے گی، قرآن کی پیش تا قیامت پیش رہے گی۔ اب فضائل کا ایک جملہ اپنے نوجوانوں کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اتنے برس گزر جانے کے بعد قرآن کی زبر زبر ہے، قرآن کی زیر زیر ہے، یعنی حکومتیں زیر و زبر ہو گئیں لیکن قرآن کی زبر زبر رہی، قرآن کی زیر زیر رہی۔ اسے بدلا نہیں جا سکتا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ تو جب ہم وضو کرنے کے لیے بیٹھے، ہمیں کن کن چیزوں کو دیکھنا ہے؟ میں اپنے بچوں اور نوجوانوں سے بالخصوص مخاطب ہوں۔ جب ہم وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو ہمیں سب سے پہلے کن کن چیزوں پر نظر ڈالنی ہے؟ جس زمین پر بیٹھ رہے ہیں وہ زمین غصبی تو نہیں ہے؟ سب سے پہلے غور کریں گے، وضو کرنے کے لیے ہم جس زمین پر بیٹھ رہے ہیں وہ زمین غصبی تو نہیں ہے؟ غصبی زمین پر بیٹھ کر وضو کرنا جائز نہیں ہے، مباح زمین پر آپ بیٹھ کر وضو کریں گے۔ پہلی بات ہمیں یہ دیکھنا ہے جس زمین پر ہم بیٹھ کر وضو کر رہے ہیں وہ زمین غصبی نہ ہو۔ دوسری چیز، جس برتن میں پانی لے کر ہم وضو کر رہے ہیں، چاہے وہ جگ ہو، مگا ہو، بدنا ہو، لوٹا ہو، ٹوٹی ہو، کوئی بھی چیز ہو، جس برتن میں پانی لے کر ہم وضو کر رہے ہیں اس کے لیے بھی یہی شرط ہے کہ وہ غصبی نہ ہو۔ غصبی کا مطلب پوری یا تھوڑی بہت بھی، ایک دو انچ کسی نے قبض ہو گئی ہو، آ گئی ہو کسی کی؟
چوری چاہے 1 روپے کی ہو یا 1 لاکھ کی ہو، چوری چوری ہے۔ اگر انسان اس بات کو جانتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ غصبی ہے، لیکن اگر اس کے علم میں یہ بات نہیں ہے اور آ گئی ہے تو پھر اسے تلاش کرنا ہے، جستجو کرنا ہے، یہ زمین جو میری بڑھ رہی ہے آخر یہ کسی کی ہے تو نہیں جو میرے حصے میں، اگر جان بوجھ کر آئی ہے تو بہرحال وہ غصبی ہے، نہ اس پر بیٹھ کر وضو صحیح ہوگا، نہ نماز صحیح ہوگی، نہ ہی کوئی عبادت صحیح ہوگی۔ 2 چیزیں ہو گئیں۔ پہلی بات، زمین جس پر بیٹھ کر ہم وضو کر رہے ہیں وہ زمین غصبی نہ ہو، جس برتن میں پانی لے کر ہم وضو کر رہے ہیں وہ برتن غصبی نہ ہو۔ اب تیسری چیز، جس پانی سے ہم وضو کر رہے ہیں وہ پانی، اس کے لیے 2 شرطیں ہیں، ایک تو پاک ہو، دوسرے مطلق ہو۔ پاک ہو، دوسرے مطلق ہو۔ اب میں اپنے بچوں سے پوچھوں گا، ایک ہوتا ہے مطلق پانی اور ایک ہوتا ہے مضاف پانی، کون کون سا ہوتا ہے؟ مطلق، مضاف، شاباش۔ مطلق اس پانی کو کہتے ہیں جسے خالصتاً پانی کہا جا سکے، جس میں کوئی چیز مکس نہ ہو، کچھ بھی مکس نہ ہو، صرف پانی، اسے کیا کہتے ہیں؟ مطلق پانی، خالص پانی، سادہ پانی۔ لیکن آب مضاف کسے کہتے ہیں؟ مضاف پانی کون سا؟ وہ ہے جس میں کسی چیز کی آمیزش کی جائے، کچھ ملا دیا جائے۔ مثلاً پانی کا ڈرم رکھا ہوا ہے، اس میں آپ نے شکر ڈال دی، نیبو ڈال دیا، شربت بنا دیا۔ مثلاً چائے ہے، آب مضاف ہے، شربت ہے، آب مضاف ہے، دودھ ہے، آب مضاف ہے، عرق گلاب ہے، آب مضاف ہے، عرق کیوڑا ہے، آب مضاف ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وضو غسل مطلق پانی سے صحیح ہے، مضاف پانی سے وضو اور غسل صحیح نہیں ہے۔ ایک چیز اور اسی کے ضمن میں بتا دوں، مطلق اور مضاف کے ضمن میں، مطلق پانی یعنی سادہ پانی خود بھی پاک ہوتا ہے اور دوسری چیزوں کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مثلاً آپ کا لباس نجس ہو گیا، آپ سادے پانی سے اسے پاک کر سکتے ہیں، وہ خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن مضاف پانی وہ ہے جو خود تو پاک ہوتا ہے لیکن نجس چیزوں کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ہم تھکے ہارے مراد آباد سے آئے اور آنے کے بعد جیسے ہی حمام میں پہنچے تو ہم نے سوچا آج پانی سے نہیں غسل کریں گے، روز تو کرتے ہیں، آج دودھ سے نہایا جائے گا، آج دودھ سے غسل کیا جائے گا، یا ایسا کریں گے کہ آج عرق گلاب، عرق کیوڑا وغیرہ ڈال کے اور بہترین غسل کریں گے تاکہ بالکل ایک دم مہکتے مہکتے مسجد میں پہنچے۔ تو عرق گلاب، عرق کیوڑا یا پھر یہ دودھ، اس سے آپ دن بھر رات بھر نہاتے رہیں گے، آپ کا غسل صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ مضاف پانی خود تو پاک ہوتا ہے لیکن نجس چیزوں کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ تو مطلق پانی جو خود بھی پاک ہے، دوسری چیزوں کو بھی پاک کر سکتا ہے۔ مضاف پانی جو خود تو پاک ہوتا ہے لیکن دوسری چیزوں کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ تو ہم وضو کرنے کے لیے بیٹھے، سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے زمین غصبی تو نہیں ہے، جس برتن میں ہم پانی لے کر وضو کر رہے ہیں وہ برتن پاک ہے، غصبی تو نہیں ہے، جس پانی سے ہم کر رہے ہیں وہ پانی پاک ہے، غصبی تو نہیں ہے، یہ ساری چیزیں۔ اب اس کے بعد ہم بیٹھے وضو کرنے کے لیے۔ وضو میں 2 چیزیں ہیں، ایک وضو کے واجبات ہیں، دوسرے وضو کے مستحبات ہیں۔ ایک ہیں وضو کے واجبات، دوسرے ہیں وضو کے مستحبات۔ اب ظاہر ہے وضو میں کیا کیا چیزیں واجب ہیں، کیا کیا چیزیں مستحب ہیں، آپ برابر سنا کرتے ہیں۔ پھر میں وہی کہوں گا کہ اس وقت جو ہم بیٹھے ہیں وہ صرف اپنی زندگی ما سبق کو سیقل کر رہے ہیں، ریوائز کر رہے ہیں، جو کچھ ہم فراموش کر چکے ہیں اسے دوبارہ یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
وضو میں 5 چیزیں ہیں واجب اور 5 ہی چیزیں ہیں مستحب۔ 5 چیزیں واجب ہیں اور 5 ہی چیزیں مستحب ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ واجب کسے کہتے ہیں اور مستحب کسے کہتے ہیں۔ جب واجب اور مستحب کا فرق آپ کی سمجھ میں آ جائے گا تو انشاءاللہ وضو کے افعال انجام دینے میں آپ کو اور زیادہ دلچسپی پیدا ہو جائے گی۔ واجب اسے کہتے ہیں جس کے کرنے میں ثواب ہو اور نہ کرنے میں عذاب ہو، گناہ ہو۔ واجب اسے کہتے ہیں جس کے کرنے میں ثواب ہو اور نہ کرنے میں عذاب ہو۔ مثلا نماز نہیں پڑھی، عذاب ملے گا آپ کو۔ روزہ نہیں رکھا، بغیر عذر کے چھوڑا، عذاب ملے گا آپ کو۔ خمس نہیں نکالا اگر آپ پر واجب ہے تو آپ پر عذاب ہے۔ واجب وہ کام ہے جس کے کرنے میں ثواب ہے اور نہ کرنے میں عذاب ہے۔ مستحب اس کام کو کہتے ہیں جس کے کرنے میں ثواب ہو اور نہ کرنے میں کوئی عذاب نہ ہو۔ مستحب اسے کہتے ہیں جس کے کرنے میں ثواب ہو اور نہ کرنے میں کوئی عذاب نہ ہو۔ مثلا اگر آپ نے وضو کے درمیان مستحبات وضو کو وقت کم ہونے کی بنا پر یا کسی اور جائز مجبوری کی بنا پر نہیں انجام دیا ہے تو اب آپ کو عذاب نہیں ملے گا۔ ہاں، جو مستحب کا ثواب تھا وہ کم ہو گیا ہے، جو مستحب کا ثواب تھا وہ کم ہو گیا ہے۔ تو مستحب جس کے کرنے میں ثواب ہو، نہ کرنے میں کوئی عذاب نہ ہو، لیکن واجب وہ ہے جس کے کرنے میں ثواب ہو اور نہ کرنے میں عذاب ہو۔ مثلا اگر واجبات نماز اور واجبات وضو کے افعال کو آپ نے انجام نہیں دیا ہے تو آپ کو عذاب ملے گا۔ جو واجب عمل ہیں اسے انجام دینا ہے آپ کو۔ تو 5 چیزیں ہیں وضو میں واجب اور 5 ہی چیزیں ہیں وضو میں مستحب۔ اب اس میں سے کوئی صاحب اس چیز کو بیان کریں؟ شاباش بیٹے، بسم اللہ۔ کیا کیا چیزیں مستحب ہیں وضو میں؟ ویری گڈ، ہاں شاباش، جسے کرنے میں ہاں ثواب ہے، ہاں وہ کام بتاؤ۔ اور جسے نہ کرنے میں ہاں، جس کام کے کرنے میں ثواب ہے جو مستحب ہے وہ کام وہ بتاؤ کون کون سے ہیں؟ کیا کیا چیزیں مستحب ہیں یہ معلوم؟ جو بیٹھ کے اپنا کرتے ہو، کیا کیا کرتے ہو؟ ہاں ہاں شاباش، ہاں ناک میں پانی شاباش، ہاں ہاں پونی پہ کرتے ہیں، ہاں مسا کرتے ہیں۔ ہاں۔ تو اس میں واجب اور مستحب سب ہو گیا۔ اب اس میں سے واجب واجب الگ کرنا، مستحب الگ خالی کرنا۔ بتاؤ ہم کو کیا ہے؟ شاباش، ذہن دوڑائیے، سبھی دوڑائیے ذہن۔ سبھی لوگ ہم لوگ وضو کرتے ہیں تاکہ ہمیں ان باریکیوں کی طرف نظر رہے کہ آخر جو ہم کر رہے ہیں یہ کون سا عمل انجام دے رہے ہیں، یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس ہم کر رہے ہیں تو کرتے چلے جا رہے ہیں، کوا کان لے گیا بس لے گیا۔ ہاں بھائی، وضو میں کیا کیا چیزیں مستحب ہیں؟ گڈ، ہاں 3 ہی بتایا آپ نے، کلا، ناک میں پانی اور یہ، ہاں اچھا یہ گٹے تک ہاتھ دھلنا، شاباش، ہاں نہیں واجب بتا رہا ہوں، مستحب۔ پیر کا ذکر ہے نہیں ہے، پیر تو یہ ہاتھ بھی تو ہے۔ ہاں بتایا گٹے تک بتایا، جی 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 شاباش۔ صلوات پڑھیں عظمت محمد والا۔ دیکھیے پیر یہ جو دھلا جاتا ہے یہ پیر، ہاں یہ پیر بے شک یہ ہے دھلنا چاہیے اس کو، لیکن مستحبات میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ پیر دھلنے کا اگر نجاست لگی ہو، گندا ہو، معیوب سا لگ رہا ہو تو وضو سے پہلے آپ کو یہ پیر دھلنا ہے۔ وضو کے بعد دھلنا مکروہ ہو جائے گا۔ وضو کے بعد اگر آپ پیر دھلتے ہیں تو آپ کا یہ پیر دھلنا مکروہ ہے۔ وضو سے پہلے آپ اس کو دھل لیں، اپنے حساب سے صاف کر لیں۔
تو وضو میں 5 چیزیں مستحب ہیں جو ابھی اس بچے نے بھی بتایا اور انہوں نے بھی بتایا. ماشاءاللہ اللہ ان سب کو مزید علم و عمل اور تاریخ کی واقفیت، عملی مسائل اور واجبات کی اہمیت اور اس کے علم کے ساتھ ساتھ انہیں طول عمر عنایت فرمائے اور انہیں یہ توفیق دے کہ یہ آگے بڑھ چڑھ کر اسی طرح سے مسائل شرعیہ کو سیکھ سکیں. وضو کے جو مستحبات ہیں وہ میرے بچے اور نوجوان غور سے سنیں. وضو کے مستحبات ہیں 2 مرتبہ گٹے تک ہاتھ دھلنا. 2 مرتبہ، یہ ہے نا گٹا، 2 مرتبہ گٹے تک ہاتھ دھلنا. 3 مرتبہ کلی کرنا. 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا. کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے. 1 2 3. دوسری مرتبہ چہرہ دھلنا اور دوسری مرتبہ دونوں ہاتھوں کو دھلنا. یہ کیا ہے؟ مستحب. کتنے ہو گئے؟ 5. 2 مرتبہ گٹے تک ہاتھ دھلنا، 3 مرتبہ کلی کرنا، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا، دوسری بار چہرہ دھلنا، دوسری بار ہاتھوں کو دھلنا. یہ ہیں مستحبات وضو جو 5 ہیں. واجب کتنے ہیں عمل وضو میں؟ وہ بھی 5 ہیں. سب سے پہلے ہے نیت. کیا ہے؟ نیت. نیت کا زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے. نیت کا زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے. دل میں نیت رہے کہ ہاں میں وضو کر رہا ہوں، بس یہی کافی ہے. اگر زبان سے بھی کہہ دے رہے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن دل ہی میں نیت کا قیام رہتا ہے. سب سے پہلے ہے نیت اور اس کے بعد ہے چہرہ دھلنا. کہاں سے کہاں تک؟ سر کے بال اگنے کی جگہ سے ٹھڈی کے کنارے تک. یہ لمبائی ہے. چوڑائی میں یہ انگوٹھا اور کون سی انگلی؟ یہ کون سی؟ اچھا یہ سائڈ کی نہیں. ہاں ٹھیک ہے. انگوٹھا اور بیچ کی انگلی، یہ انگوٹھا اور بیچ کی انگلی، اس کے درمیان جو حصہ آ جا رہا ہے چوڑائی میں یہ دھلنا واجب ہے. دانش میاں، چوڑائی میں یہ دھلنا واجب ہے. چوڑائی میں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اتنا دھل لیا. اب جب اتنا آپ نے دھل لیا ہے، اب مستحب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ اس طریقے سے کر کے کانوں کی جڑ تک پانی پہنچا دیا جائے. واجب نہیں ہے. واجب کتنا ہے؟ بال اگنے کی جگہ سے ٹھڈی کے کنارے تک لمبائی میں اور چوڑائی میں انگوٹھا اور بیچ کی انگلی کے درمیان جتنا حصہ آ جائے یہ دھلنا واجب ہے. بہتر یہ ہے کانوں کی جڑ تک پانی پہنچا دیا جائے. اس کے بعد ہے ہاتھوں کا دھلنا. ہاتھوں کا کوہنی سے لے کر انگلیوں کے سرے تک. بہت سے لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں، جلد بازی میں یوں لیا پانی اور یہیں تک آ ہی رہا، لیکن حکم کیا ہے؟ انگلیوں کے سرے تک. کہاں تک دھلیں گے؟ انگلیوں کے سرے تک پانی یہ لیا اور یہ کوہنی ہے. احتیاطاً کوہنی سے تھوڑا اوپر کا حصہ لیں گے، تھوڑا سا اوپر کا حصہ شامل کریں گے اور یہ کر کے باقاعدہ اس طریقے سے آپ کو دھلنا ہے کہ پانی ہر جگہ پہنچ جائے. اگر چھلا یا انگوٹھی ہو اتارنا ممکن ہو تو اتار دیں، اگر ہلا کے پانی پہنچانا چاہیں تو اس طرح ہلا کے اس کے اندر تک پانی پہنچا دیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ دھلنا. اس کے بعد ہے سر کا مسح کرنا اور دونوں پیروں کا مسح کرنا. عموماً آج کل جو فیشنیبل زمانہ چل گیا ہے، طرح طرح کی ہیئر اسٹائل چل گئی ہیں، تو اس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ انگلیوں سے سر کا مسح نہیں کر رہے ہیں بلکہ سر سے انگلیوں کا مسح کر رہے ہیں. وہ باقاعدہ ایسا جھٹکا دیں گے کہ وہ اپنا جی یہ وہی نہیں بلکہ یہ ہر طرف کا معاشرہ ہو چکا ہے کہ باقاعدہ جو ہے وہ جھٹکے دیے جاتے ہیں، جبکہ حکم یہ ہے کہ آپ کو انگلیوں سے سر کا مسح کرنا ہے، نہ کہ سر سے آپ کو انگلیوں کا مسح کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟
تو آپ جو ہے وہ اس کو 2-3 طرح سے کر سکتے ہیں. آپ ایسے کھڑی انگلی سے بھی کر سکتے ہیں، ایسے رکھ کے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، 2 انگلی سے بھی کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ حکم ہوا ہے 1 انگلی سے بھی سر کا مسح جائز ہے، کر سکتے ہیں. شرط کیا ہے اس کے لیے؟ وضو کی تری آپ کی جلد تک پہنچ جائے. کیا شرط ہے؟ وضو کی تری جلد تک پہنچ جائے، یہ شرط ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کیا آپ نے. اس کے بعد پیر کا مسح ہے. پیر کا مسح بہت سے لوگ باقاعدہ ایک دم چلتے پھرتے بس یوں اٹھایا اور یوں کیا اور ایسے کیا، تو یہ نہیں طریقہ صحیح ہے. طریقہ جو ہے آپ کا پیر سکوت ہو، جمود کی کیفیت ہو، رکھا ہوا ہو. آپ کا یہ پیر نہیں ہلنا ہے، آپ کی انگلیاں پیر پہ ہلنی ہیں، وہ آنی ہے انگوٹھے سے لے کر یہ کعبے تک. کعبہ کسے کہتے ہیں؟ یہ اونچان کو کہتے ہیں. یہ جو گٹا ہے اس کو کہتے ہیں کعبہ. کعبہ الی الکعبین، دونوں گٹے تک جو قرآن میں تذکرہ ہوا ہے. تو اس طرح سے یہ سر کا مسح ہوگا، نہ سر ہلے مسح کرتے وقت یا نہ دونوں پیر ہلے مسح کرتے وقت. یہ ہو گیا. اب جو اس میں سب سے اہم اور ضروری بات ہے جس کے لیے میں نے یہ پوری تفصیل آپ کو بتائی ہے، وہ پیغام میں اپنے بچوں تک ضرور پہنچاؤں گا. وہ یہ ہے کہ وضو ہو یا غسل ہو، ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی، ان سب کے لیے ترتیب بھی ضروری ہے. ترتیب بھی ضروری ہے. مثلا پہلے آپ کو واجبات بتا دوں کہ چہرہ دھلنا ہے نیت کے ساتھ، پھر داہنا ہاتھ، پھر بایاں ہاتھ، پھر سر کا مسح کرنا، پھر دونوں پیروں کا مسح کرنا. ہم نے یہ سوچا روز تو ایسے کرتے ہی ہیں، آج الگ طریقے سے وضو کیا جائے. آج پہلے پیروں کا مسح کریں گے، پھر چہرہ دھلیں گے، پھر دونوں ہاتھ دھلیں گے، پھر اس کے بعد سر کا مسح کریں گے یا پیروں کا مسح کریں گے. تو شریعت کہتی ہے نہیں، شریعت کہتی ہے نہیں. جو ترتیب بتائی گئی ہے اسی ترتیب سے آپ کو انجام دینا ہے. یہی مسئلہ غسل کا ہے. غسل میں پہلے اگر ترتیبی کر رہے ہیں تو سر و گردن کو دھلنا ہے، پھر جسم کے رائٹ حصے کو شولڈر سے لے کر پیر کے تلوے تک، پھر لیفٹ کو شولڈر سے لے کے پیر کے تلوے تک. آپ یہ چاہیں کہ نہیں پہلے بایاں دھلتے ہیں، پھر سر و گردن دھلتے ہیں، پھر جو ہے وہ داہنا دھلتے ہیں، تو آپ کا غسل صحیح نہیں ہوگا. یعنی شریعت ہوگی، منمانی آپ کی نہیں چلے گی. ٹھیک ہے نا. ایک چیز دیکھیے، وضو ہو یا غسل ہو، اس میں ترتیب واجب ہے، لیکن اب ہلکا سا فرق آ جاتا ہے وضو اور غسل میں. وضو غسل میں ترتیب واجب ہے، لیکن وضو میں ترتیب اور موالات دونوں واجب ہے. غسل میں ترتیب واجب ہے، موالات واجب نہیں ہے. اب موالات کسے کہتے ہیں؟ ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ موالات کسے کہتے ہیں؟ ترتیب یعنی یکے بعد دیگرے کسی کام کو انجام دینا. یہ کیا، ہاں اس کے بعد ہم کو ہاتھ دھلنا ہے، پیر دھلنا ہے، مسح کرنا ہے، یا جو کرنا ہے ترتیب سے. موالات اسے کہتے ہیں پے در پے کسی کام کو انجام دینا. مثلا ایک کام ختم نہیں ہوا کہ بغیر کسی فاصلے کے دوسرے کام کو انجام دینا ہے. وہ کمپلیٹ نہیں ہوا کہ فوراً جو ہے وہ تیسرے کام کو انجام دینا ہے. مثلا ہم نے چہرہ دھلا، چہرہ جیسے ہی دھل کے فارغ ہوئے فوراً ہمیں ہاتھ دھلنا ہے. یہ دھل کے ہم فارغ ہوئے فوراً ہمیں اس ہاتھ کو دھلنا ہے. یہ دھل کے فارغ ہوئے فوراً ہمیں سر کا مسح کرنا ہے. سر کے مسح کے فوراً بعد ہمیں پیروں کا مسح کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے سر کا مسح کیا اور ادھر سے ادھر چکر لگایا باقاعدہ، اور چکر لگانے کے بعد وہاں سے پھر آئے اور آنے کے بعد پیر کا مسح کر رہے ہیں. یہ گیپ ہو گیا، یہ موالات ختم ہو گئی. تو اس طرح سے اگر آپ نے موالات کی رعایت نہیں کی ہے تو آپ کا وضو صحیح نہیں ہوگا. وضو میں ترتیب بھی واجب ہے، موالات بھی واجب ہے، لیکن غسل میں ترتیب واجب ہے، موالات واجب نہیں ہے. غسل میں کیا ہے؟ مثلا آپ نے سر و گردن دھل لیا، دروازے پہ دستک ہوئی، کون؟ اچھا فلاں صاحب ہیں، قرض مانگنے کے لیے آئے ہیں. آپ نے جیب سے پیسہ نکالا، اسے دے دیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے رائٹ ہینڈ دھل لیا.
پھر آپ نے دیکھا کہ جو ہے وہ دروازے پہ دستک ہوئی، کوئی آیا ملاقات کے لیے، سلام و دعا، جی ہاں علیک السلام، اس کو پھر اتنی بھی تاخیر نہ ہونے پائے کہ آپ نے جو رائٹ ہینڈ دھلا ہے وہ دوسرا دھلتے دھلتے پہلا خشک ہو جائے۔ بات ذہن میں آ رہی ہے بچوں؟ وضو میں ترتیب بھی واجب ہے، موالات بھی واجب ہے، یعنی ایک کام کے کمپلیٹ ہونے کے فوراً بعد دوسرے کام کو انجام دینا یہ وضو کے لیے شرط ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ چہرہ دھلا، اس کے بعد جو ہے 2-4 بچوں کو ڈانٹا پھٹکارا اور اس کے بعد پھر آئے اور آنے کے بعد اپنا ہاتھ دھل رہے ہیں، پھر وہاں آئے، آنے کے بعد تسبیح سجدگاہ رکھا تاکہ ہماری جگہ چھننے نہ پائے، اور پھر جانے کے بعد سر کا مسح کر رہے ہیں اور پیروں کا مسح کر رہے ہیں، ایسا نہیں چلے گا۔ لہٰذا ان باتوں کے اوپر توجہ دینا ضروری ہے۔ وضو کے واجبات، وضو کے مستحبات اور اس کے احکامات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا سکتے۔ جی نہیں، ایسی کوئی شرط نہیں ہے، ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ دیکھیے، پیر سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہاں آپ نے پیر دھلا، آپ کے پیر گیلے ہیں تو ظاہر ہے کہ جہاں تراوٹ جب تک ہے تو اس پہ مسح صحیح نہیں ہے، تو اگر وضو کرتے کرتے سوکھ جا رہے ہیں تو بہتر ہے، ورنہ اسے ہلکا سا آپ پوچھ سکتے ہیں، صاف کر سکتے ہیں اپنے پائچوں وغیرہ سے، ٹھیک ہے نا۔ مولانا صاحب یہ کہ جب ہم سائڈ والے کندھے پہ پانی ڈال رہے ہیں تو ہمیں پیر کو بھی اٹھا لینا چاہیے کیونکہ ہمارے تلوؤں سے پانی نکل جائے۔ میں نے یہی بتایا کہ میں نے اسی لیے کہا ہے کہ داہنے شولڈر سے آپ دھلیں گے پیر کے تلوے تک۔ میں نے اسی لیے صرف پیر کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ پیر کے تلوے تک کا تذکرہ کیا ہے۔ بہرحال بڑی اچھی بات ہے، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ اس طرح کے جو بھی ذہن میں سوالات رہیں، جو بھی کشمکش رہے، اسے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں عظمت محمد۔ ہمارے پاس 10 منٹ بچے ہوئے ہیں، انشاءاللہ جو موبائل میں قرآن مجید اپلوڈ کر چکے ہیں وہ کھول لیں۔ ہم آج پہلے پارے کے دوسرے رکوع سے شروع کر رہے ہیں۔ ہمارا پہلا رکوع کمپلیٹ ہو چکا ہے، 2 رکوع ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ ہم تیسرے رکوع سے آج شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ آیت ہے 30 اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب یہ آیت بھی ہے اور اس کے اوپر لام الف کی علامت بھی ہے، یہاں آپ ٹھہریں گے، یہاں آپ کو ٹھہرنا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء۔ اب یہ سواد ہے، سواد صلے بھی ہے، سکتہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ سکتہ کا مطلب ہوتا ہے ہلکی سی لچک، سکتہ کا مطلب ہے ہلکی سی لچک۔ مثلا جیسے ہم کرتے ہیں ایاک نعبد، ایاک نعبد، ایاک نعبد، لچک، ہلکی سی سکتہ۔ ہم والسماء پہ کھینچ رہے ہیں، آخر اسے کھینچنے کی وجہ کیا ہے؟ ہم کیوں اسے اتنا اونچا کھینچ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس پہ کون سی مد ہے؟ بڑی مد ہے۔ بڑی مد کو کتنی حرکت کے برابر کھینچتے ہیں؟ 4 سے 6 حرکت کے برابر۔
والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله. اب یہاں سواد ہے، ابھی ہم نے آپ کو بتایا، سکتہ کر کے اس کو آگے بھی بڑھ سکتے ہیں، رک بھی سکتے ہیں. مثلاً من مثلہ ودعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ. دو علامت ہے ایک ساتھ، دو علامت ایک ساتھ آ گئی. ایک جیم کی علامت ہے، ایک صلے کی علامت ہے. ایک کہتی ہے رکیے، دوسری کہتی ہے ملا کے پڑھیے. اب یہاں دو دو علامتیں ہیں، ایک آپ کو پیچھے کھینچ رہی ہے، ایک آپ کو آگے کھینچ رہی ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ جیم کو ایمان. اب آپ دیکھ رہے ہیں نا، دو علامتیں ہیں، گویا ایک آدمی آپ کا یہ ہاتھ پکڑے ہے، دوسرا یہ کہہ رہا ہے ادھر آؤ، وہ کہہ رہا ہے ادھر جاؤ. اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ کو ترجیح دینی ہے جیم کو. جیم کون سی علامت ہے؟ یہاں ٹھہرنا جائز ہے. منہ سے بولے نا، یہاں ٹھہرنا جائز ہے. مجھے بھی پتہ چلے کہ یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں بیٹھ رہی ہیں، تو یہاں پر یعنی آپ رک سکتے ہیں. اعدت للکافرین وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. توئے وقف مطلق کی علامت ہے. وقف مطلق یہاں ٹھہرنا مناسب ہے. کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا. اب یہ درمیان میں لام الف آ گئی نا، رزقا ٹھہریں گے نہیں، کوئی پرواہ نہیں کریں گے، آگے بڑھتے چلے جائیں گے. رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها. میں نے صحیح پڑھا یا غلط؟ غلط پڑھا. شاباش. صحیح کیا ہے؟ جزاک اللہ. ایک صلوات پڑھیں عظمت محمد و آلہ محمد. میں یہی چاہتا ہوں کہ اس انداز سے آدمی مجھے روکے. متشابہہ کون سی چل رہی ہے؟ 24 کتنا؟ 24 مجھے 24 والی. دیکھیے یہاں لکھا تھا متشابہن، لیکن آگے توئے ہے. تو یعنی یہاں ٹھہرنے کی علامت ہے، وقف مطلق ہے. میں نے پڑھا تھا متشابہن، فوراً ہی جو ہے وہ میں نے پوچھا کہ آیا میں نے غلط پڑھا یا صحیح پڑھا. میں نے جان بوجھ کے ایسا کیا، تو انہوں نے فوراً جواب دیا کہ نہیں، متشابہن نہیں بلکہ کیا پڑھا جائے گا؟ متشابہہ. دو زبر، دو زیر، دو پیش میں جب رکیں گے تو ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش پڑھی جائے گی اور ایک نہیں پڑھی جائے گی. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. مسئلہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ آگے کون سی علامت؟ آگے کون سی علامت ہے؟ میم. میم کون سی علامت ہے؟ میم وقف لازم ہے. میم وقف لازم ہے. یہاں ٹھہرنا واجب ہے. واجب کی اہمیت ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے، جس کے کرنے میں ثواب ہو اور نہ کرنے میں عذاب ہو.
میم وقف لازم ہے، یہاں ٹھہرنا واجب ہے. اگر آپ ملا کے پڑھ دیتے ہیں تو معنی ہی بدل جائیں گے، معنی ہی بدل جائیں گے. لہٰذا یہاں آپ کو رکنا ہی رکنا ہے ہر حال. آگے سے پڑھیے. بسم اللہ، بآواز بلند. ماشاء اللہ. پھر سے پڑھیے، صاف پڑھیے. لام کو لام میں ملائیے. الل. درمیان میں سانس نہیں ٹوٹے گی، اگر ٹوٹے گی تو پیچھے والے حرف کو ملا کر لے کر چلنا ہے آپ کو. بہی انجو. جب رکیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ فی الارض. ہاں، اور کھینچیے 6 حرکت کے برابر. گڈ. دیکھیے آپ نے اس کی رعایت کی، ہلکی ہلکی نکھار آ رہا ہے اس میں. اولئک هم الخاسرون. قرآن آپ کو عربی میں پڑھنا ہے، اردو میں نہیں. عربی کو عربی کی طرح سے پڑھنا ہے، اردو کو اردو کی طرح سے پڑھنا ہے. عربی کو آپ اردو کی طرح سے نہیں پڑھ سکتے، اردو کو آپ عربی کی طرح سے. اگر آپ کسی سے پوچھیں اور جناب کیا حال ہے، سب خیریت ہے، تو آدمی کیا کہے گا؟ بھائی صاحب یہ مخرج منہ سے ہے یا پیٹ سے ہے؟ فوراً ہی وہ سوال کرے. تو عربی کو عربی کی طرح سے، اردو کو اردو کی طرح سے. اور جناب کیسے مزاج ہیں؟ سب خیریت ہے، یہ اردو ہے، اردو کی طرح سے. اب مثال کے طور پر ہمیں کہنا ہے اولئک هم الخاسرون، تو ہم اس کو کہہ رہے ہیں اولئک هم الخاسرون. اردو نہیں ہے، یہ عربی ہے. اولئک هم الخاسرون ورتل القرآن ترتیلا. اے میرے حبیب، جب قرآن پڑھو تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو. قرآن جلد بازی میں نہیں، ہمیشہ ٹھہر ٹھہر کے ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت کو واضح کر کے پڑھنا ہے. بالکل جو ہم پڑھیں گے، صرف ایک رکوع روز پڑھیں، لیکن پورے مخارج، اعراب اور قواعد و تجوید کا لحاظ رکھتے ہوئے پڑھیں. بسم اللہ. آپ آگے. بسم اللہ. اچھا چلیں آپ نہیں، آپ بیٹا چلو، شاباش. سننا نہیں ہے اس کو. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم. اب فأحیاکم کے بعد کون سی علامت ہے؟ کیا بنی ہے؟ چھوٹی سی جیم بنی ہے نا بیٹا. ہاں تو یہاں رکیں گے نا. ہاں تو سانس توڑیے وہاں پر. ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. شاباش، ماشاء اللہ. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جمیعا. آگے بڑھو، آگے بڑھو. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. گڈ. وهو بكل شيء عليم. جزاک اللہ. آپ آگے سے پڑھیں ذرا سا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. کیا کہا آپ نے؟ خلیفہ. لکھا کیا ہے؟ خلیفتن. کیا لکھا ہے؟ خلیفتن. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا؟ عدنان میاں قرآن مجید کھولا ہے، دیکھ رہے ہیں جی. خلیفتن لکھا ہوا ہے. یہ گول والی تے ہے. گول والی تے اس کو کہتے ہیں تائے تانیس. کیا کہتے ہیں؟ یہ گول والی تے کو کہتے ہیں تائے تانیس، یعنی یہ مؤنث والی تے ہوتی ہے. یہ مؤنث والی تے ہوتی ہے. جب آگے آیت یا علامت ہوتی ہے تو یہ تے ہے سے بدل جاتی ہے. یہ تے کیا ہوتی ہے؟ ہے سے بدل جاتی ہے. لکھا ہوا ہے خلیفتن، لیکن کیا پڑھا جائے گا؟ خلیفہ. کیا پڑھیں گے؟ خلیفہ. یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے یہ وہی آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. جناب آدم کی خلقت کی گواہی دے رہی ہے. بسم اللہ. خلیفہ. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح. نہ کہیے، نہ نسبح بحمدك وَنُقَدِّسُ لَكَ. قَالَ لکا نہیں پڑھیں گے، لک. شاباش. قَالَ إِنِّي، یہ رکنا ہے سین پہ کیا؟ نہیں آگے پڑھتے رہیے. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. تا عین کا مخرج. تعلمون. ما لا تعلمون. ٹھیک. اور کون سا آپ پڑھیں گے؟ صدق اللہ العظیم. اور کوئی نہیں؟ میں آپ حضرات سے صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. بہرحال 3 رکوع ہمارے مکمل ہو چکے ہیں، لیکن بے شک قرآن کا سننا ثواب ہے، قرآن کا پڑھنا ثواب ہے، قرآن کا پڑھانا ثواب ہے. اسی طرح اگر آپ صرف ایک آیت اسی درس میں بیٹھ کر سیکھنے لگے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ 1 مہینے کے اندر آپ کے اندر بہت سی تبدیلی آ سکتی ہے. مولا کائنات سے کسی نے پوچھا تھا، مولا بہت بزرگ ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، ہماری زبان میں جو مثل بولتے ہیں کہ پیر قبر میں لٹک چکے ہیں، تو ایسے عالم میں اب میں یہ کہوں کہ مولا مجھے یہ سورہ یاد نہیں ہے یا مجھے یہ پڑھنا نہیں آتا ہے، بڑی شرمندگی کا احساس ہو رہا ہے. مولا نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا تھا الحیاء بالحرمان. مولا نے فرمایا تھا الحیاء بالحرمان، کہا شرمندگی میں محرومی ہے. مولا نے فرمایا شرمندگی میں محرومی ہے. لہٰذا جس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے یا ذہن سے نکل چکی ہے وہ بات، تو اسے پوچھنے میں کسی شرمندگی کا احساس نہیں ہونا چاہیے. آپ اس سے پوچھیں، میں حاضر ہوں. آپ مجھ سے پوچھیں، اکیلے مل کے پوچھیں، کمرے میں آ کے پوچھیں، میں ہر طرح سے حاضر ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر میں 1 مہینے کے لیے یہاں آیا ہوں تو کم از کم جو میرے اندر ہے وہ میں آپ تک پہنچا کے جاؤں. کچھ نہ کچھ آپ کو ایسا دے کر جاؤں کہ جب آپ اسے پڑھیں تو اس کا ثواب آپ کو تو ملے ہی، لیکن سکھانے کا ثواب مجھے بھی بہرحال ملنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وانقطع الرجا وزاقت الارض ومنعت